میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو چھیڑوں یا نہ چھیڑوں، اس پر بات کروں یا نہ کروں، لیکن مجھے بولنا پڑا۔ وہ اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس پاکستان کی بنیاد میں 6 لاکھ مسلمانوں کی جان اور خون شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں، کچھ لوگ اپنوں سے بچھڑ چکے ہیں، تب جا کر 100 سال کی جدوجہد کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے، اور ملا ہے وہ بھی اسلام کے نام پر۔ اور ان لوگوں کی جدوجہد اس لیے تھی کہ ہمارے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست مل جائے گی، ایک الگ ملک مل جائے گا جہاں پر ہم قرآن کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہاں پر اسلام کی حکومت ہوگی، قرآن کا قانون ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر اس پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ اور آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں علماء کی جدوجہد بھی شامل ہے، خواتین کی جدوجہد بھی شامل ہے، مردوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، یعنی ہر قسم کے لوگوں کی جدوجہد اس میں شامل ہے۔ اور صرف اس لیے شامل ہیں کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس پر اسلامی طرز زندگی ہوگی اور قرآن کا قانون ہوگا۔ لیکن آزادی کے بعد ہمیں جو لوگ سربراہ ملے، وہ ہمیں ایسے سربراہ ملے جو جسمانی طور پر تو انگریزوں سے جدا ہو چکے تھے، لیکن ذہنی طور پر ان لوگوں کے غلام تھے، اور ان کی ذہنیت میں غلامی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں غلامی تھی۔ جب وہ بنی اسرائیل فرعون سے بچ کر میدان تیہ میں پہنچ چکے ہیں، تو اس کو حکم ہوا کہ آپ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں تاکہ آپ کو اپنے ارض مقدس دوبارہ مل سکے۔ تو انہوں نے قرآن میں بتایا ہے، جواب کیا دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان کے ساتھ جہاد کریں، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، ہم تو جہاد نہیں کریں گے۔ تو ان کی ذہنیت میں غلامی شامل تھی، اس لیے وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو سربراہ تھے، جسمانی طور پر تو انگریزوں کے غلامیوں سے نکل چکے، لیکن ذہنی طور پر آج تک وہ غلام ہے، اور ان کی اس ذہنی غلامی نے ہمارے اس پاک اور صاف ملک کو ایسی گندگی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اس ملک کو نکالنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن میرے ذہن کے مطابق اس کے ذمہ دار صرف وہ لوگ نہیں جن کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس ملک کی اس حالت تک پہنچانے میں ہر مرد اور عورت کا کردار شامل ہے۔ ہم نے کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بس کچھ گنے چنے سیاستدان ہیں جن کے پیچھے ہم اچھل کود کر
اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں، اور اپنے اس ملک کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اس پاکستان کو آزاد کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ان کے ساتھ بھی ہم غداری کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم دیتے ہیں، قرآن پر عمل ہم نہیں کرتے، دین کے احکام کو پورا ہم نہیں کرتے، پیغمبر کی اطاعت ہم نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت ہم نہیں کرتے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، بدیانتی سب کچھ ہم میں شامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو اللہ ایسے حکمران نہیں دیتے جو اللہ والے ہوں، ان کو حکمران بھی ان کے اعمال کے مطابق ملیں گے۔ لہٰذا آپ ان دنوں میں آپ ذرا سوچ لیں کہ ہمارے ان لوگوں کے جو آڈیو اور ویڈیو لیک ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، پارٹیوں کے سربراہ ہیں، قانون ساز اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، اگر ان کی گفتگو اور کردار اتنا بدبودار ہے تو بتائیے وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ یقین کریں ان لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا، بس سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اللہ کی طرف اجتماعی طور پر رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، دھوکہ بازی سے، سودخوری سے، چغل خوری سے، غیبت، حسد سے، ملاوٹ سے، ان چیزوں سے توبہ کر لیں اجتماعی طور پر، تب جا کر یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان سیاستدانوں سے یہ امید لگا کے رکھنا کہ یہ ملک ٹھیک کرے گا، یہ ٹھیک کرے گا، یہ ٹھیک کرے گا، تو یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔